السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ آڈٹ پلاننگ کی باتیں چل رہی ہیں لاسٹ لیکچر سے، کچھ سمجھ میں آئی؟ ہم نے آڈٹ پلاننگ کے اندر یہ بات دیکھی تھی کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور پھر آڈٹ پلان ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور جب ہم آڈٹ پلان کی بات کرتے ہیں تو آڈٹ پلان میں پروسیجرز ہوتے ہیں آڈٹ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے اس ریفرنس میں، اور پھر آڈٹ پلان کے مطابق آڈٹ کرنے کے لیے جو ہمارے آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کو ہم انسٹرکشنز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے آڈٹ پروسیجرز اپنانے ہیں، اور وہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان انسٹرکشنز کو ہم آڈٹ پروگرام کہتے ہیں. یہ کچھ ٹرمینالوجیز بھی ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی، آڈٹ پلان، آڈٹ پروگرام، ان کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں ہماری کچھ ڈسکشنز چلی تھی. اور پھر جو بھی آڈٹ پلان بنتے ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کیا جانا بہت ضروری ہے میمورینڈم کی شکل میں. اپنی ورکنگ پیپر فائلز کے اندر ہم ان کو لگا دیتے ہیں. اور کچھ اسٹینڈرڈ بھی بعض کا آڈٹ پروگرامز آڈیٹر اپنا رہا ہوتا ہے with few modifications relevant to the audit client، یا پھر کچھ چیک لسٹ ہوتی ہیں جن کو کہ آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ممبرس کو دے دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے مطابق آپ نے آڈٹ کرنا. سو یوں آڈٹ پلان کیا جاتا ہے، اور پلانڈ آڈٹ کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسا آڈٹ پرفارم کرتے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو دا انگیجمنٹ ریکوائرمنٹس ہوتا ہے. ہماری جو انگیجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق ہمارا انفیکٹ آڈٹ جو ہے پلان ہونا چاہیے. سو یہ آڈٹ پلان ہم نے ڈسکس کیا ایک بڑی آرگنائزیشن کے لیول پر. اسمال اینٹیز جو ہوتی ہیں اس لیول پر بھی آڈٹ پروگرامز بنتے ہیں، اس لیول پر بھی پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اب وہاں پر لائک یہ جو ہماری چھوٹی آڈٹ فرمز ہوتی ہیں جن میں کہ سنگل پرنسپل بیسڈ ایک ہی پارٹنر کے ساتھ وہ فرم چل رہی ہوتی ہیں، وہ آڈٹ پروگرام بنا رہی ہوتی ہیں. اب وہاں پر کوئی بہت زیادہ کمپلیکس میٹرز نہیں ہوتے، اور نہ ہی جو آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ہوتی ہے اس کے ممبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو اینٹی ہے جس کا ہم آڈٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کمپلیکس نہیں ہے، اس کا سائز بھی چھوٹا ہے. اور ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے کمیونیکیشن پرابلمز بھی نہیں آ رہی ہیں. وہاں پر بھی مینجمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن ایزی ہے، بہت زیادہ ایکسپرٹس انوالوڈ نہیں ہیں. انٹرنل آڈیٹنگ کے بھی میٹرز جو ہیں کمپلیکس نہیں ہیں. لہذا جو چھوٹی اینٹیز ہوتی ہیں وہاں پر پلاننگ تو موجود ہوتی ہے لیکن اتنی کمپلیکسٹیز نہیں ہوتی. لہذا ایک چھوٹے سائز کی اینٹی کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہاں پر پلاننگ بہرحال موجود ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آڈٹ پلان کے بغیر ہم آڈٹ کو پرفارم کریں. وہاں پر بھی جو انگیجمنٹ ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی انسٹرکشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں. آڈٹ پروگرامز وہاں پر بھی بنائے جاتے ہیں، ہاں لیکن اب وہاں پر کمپلیکس مینولز والی باتیں نہیں ہوں گی، وہاں پر کمیونیکیشن پرابلمز کی باتیں نہیں ہوں گی، ڈاکیومنٹیشن پرابلمز کی باتیں نہیں ہوں گی، ریسورسز کی پراپر پلاننگ کی مسائل نہیں آئیں گے. لہذا وہاں پر قدرے آسانیاں ہوں گی. اچھا جی، اب آج جو ہم نے باتیں ڈسکس کرنی ہیں اس میں سب سے پہلی ایک بات
وہ کیا؟ وہ یہ کہ کمیونیکیشن with those charged with governance and management. یعنی کہ آڈیٹر نے اپنی آڈیٹ پلاننگز کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, ڈسکس کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس آڈیٹ اینٹیٹی, آڈیٹ کلائنٹ کے چارج ود گورننس ہیں اور جو مینجمنٹ پیپل ہیں ان کے ساتھ اس نے ڈسکس کرنا ہوتا. اچھا, اب یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو بھی آڈیٹر نے پلاننگ کی ہے, اس پلاننگ کی ڈسکشن with those people who are charged with the governance of that audit client or who are the management people, اس ڈسکشن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ تھی, اس لیے ہم نے ڈسکشن کی. یہ کمیونیکیشن ریکوائرمنٹ تھی جو کہ آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر میں تحریر تھی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں تھی, لیکن ہم نے اس کمیونیکیشن کو اس لیے کیا تاکہ زیادہ افیکٹو اور ایفیشینٹ آڈیٹ پرفارم ہو سکے. اب اس ڈسکشن میں آرڈینریلی جو کچھ انکلوڈ ہوتا ہے اس میں شامل ہیں اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجیز, ٹائمنگ آف دا آڈیٹ, جس میں کہ شامل ہوں گی کوئی لمیٹیشنز وغیرہ بھی اگر ان کے اوپر لگائی گئی ہیں, یا پھر کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹس اس ریفرنس میں. اب جب آڈیٹر اپنی اسٹریٹجیز کو, ٹائمنگز کو یا کوئی لمیٹیشنز وغیرہ کو ڈسکس کر رہا ہوگا مینجمنٹ پیپل کے ساتھ, تو وہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کیا بات؟ کہ آڈیٹر آل ٹوگیدر ایکسپوز نہ ہو ان لوگوں کے سامنے کہ جی میں نے کیا آڈیٹ پروسیجرز لگانے ہیں, ان کے بارے میں بھی نہ کہ وہ بتا دے, ان کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی وہ بھی نہ کہ بتا دے. ٹھیک ہے, یہاں پر اس حد تک جو ہے آڈیٹر کو خیال برتنا ہوگا. کمیونیکیشن کرے, ضرور کمیونیکیشن کرے, لیکن ایک لیول تک کمیونیکیشن کو, اپنی آڈیٹ پلان کو ایکسپوز کرے, تاکہ کہیں وہ آڈیٹ کلائنٹ ان باتوں کو نہ بھانپ لے کہ جی یہ ایکسٹرنل آڈیٹر کیا کرنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ, کن کن ایریاز کا آڈیٹ کرے گا, کن کن اس کا سیمپل سائز کیا ہوگا, یا سیمپل جو ہوگا کن اکاؤنٹ بیلنسز پر مشتمل ہوگا, آل ٹوگیدر ایکسپوز نہیں ہوگا. سو کمیونیکیشن تو بہرحال آڈیٹ پلان کی جائے گی with those who are charged with the governance and the management. اچھا جی, اب نیکسٹ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹس کے لیے کچھ ایڈیشنل کنسیڈریشنز کیا ہوں گی. انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹس, اس کو سمجھ لیجیے. انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹس مینس کہ پہلے کوئی اور آڈیٹر صاحب جو ہیں وہ اس اینٹیٹی کا آڈیٹ کرتے تھے, اب یہ اینٹیٹی ہمارا آڈیٹ کلائنٹ ہے. تو ایسی سٹیج پر انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹس ہیں, یعنی کہ وی آر گوئنگ ٹو بیکم دا آڈیٹر آف دا اینٹیٹی فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے ہم اس کے آڈیٹر نہیں تھے, پچھلے سالوں کا آڈیٹ جو ہے ہم نے نہیں کیا ہوا اس اینٹیٹی کا. تو جب ہم انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت کچھ ایڈیشنل کنسیڈریشنز بھی ہوں گی آڈیٹ پلاننگ اور آڈیٹ اسٹریٹجی کے لیول پر. ہم نے اس اینٹیٹی کی آڈیٹ اسٹریٹجی بنانی ہے اور آڈیٹ پلان بنانا ہے جو کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم آڈیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا, کن مزید باتوں کا خیال رکھا جائے گا. نمبر 1, unless prohibited by law or regulation, arrangements to be made with the previous auditor. ہاں, اگر لا منع کرتا ہے یا ریگولیشنز منع کرتی ہیں تب تو نہیں, لیکن اگر لا
اور ریگولیشنز اجازت دیتی ہیں تو جو پریویس آڈیٹر ہے ہم سے پہلے پریڈیسیسر اس کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے. ان کے ورکنگ پیپرز کو ہم گو تھرو کرنا چاہیں گے بہت سی ویریفیکیشنز کو حاصل کرنے کے لیے. لہذا یہ بات ہماری آڈٹ اسٹریٹجی اور آڈٹ پلان کا حصہ ہوگی. نیکسٹ, any major issues discussed with management in connection with the initial selection as auditor. اب انیشیل سلیکشن جو ہوئی ہے ہماری ایز این آڈیٹر اس اینٹی کی, اس وقت مینجمنٹ کے ساتھ کچھ میجر ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے, کیونکہ انیشیل آڈٹ انگیجمنٹ ہے نا. اب وہ جو میجر ایشوز اس وقت ڈسکس ہوئے ہیں, اب وہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں with those who are charged with the governance. اب یوں ڈسکس کر کے ہم انفیکٹ اپنی فردر آڈٹ اسٹریٹجی اور آڈٹ پلان ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ افیکٹو ہوں. تو انیشیل آڈٹ انگیجمنٹ کے لیول پر یہ بھی ایک کام ہمیں خاطر میں لانا ہوگا. نیکسٹ کمز the planned audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances. اب دیکھیے انیشیل آڈٹ انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے پہلے کا آڈٹ کسی اور آڈٹ فرم کے پاس تھا. اب ہم جب اس آڈٹ کو کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا تھا, تو ہمیں اس کے اوپننگ بیلنسز ریکوائرڈ ہوں گے. وہ اوپننگ بیلنسز کیسے ہم ویریفائی کریں گے اس کے بارے میں اب ہمیں پلاننگ کرنا ہوگی. Obviously we have to contact the predecessor auditors. لہذا یہ بھی ہماری پلاننگ کے لیے ایک ایڈیشنل کنسیڈریشن ہوگی. نیکسٹ کمز the assignment of firm personnel with appropriate levels of capabilities and competence to respond to anticipated significant risks. اب کچھ anticipated significant risks ہوں گے, ان پر ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا اس کے بارے میں بھی ہم اپنی پلاننگ میں اس کو کنسیڈر کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ادر پروسیجرز کے ریفرنس میں that are required by the firm's system of quality control for initial audit engagements. یعنی کہ وہ جو audit firm ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی initial audit engagement کی طرف جائیں گے تو ہم مزید جو دوسرے پارٹنرز ہیں لائک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں ایک تو انگیجمنٹ پارٹنر ہوتا ہے نا, اس بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ایک اکیلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بھی چل رہی ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی تو اس فرم کے پارٹنرز ہوتے ہیں. اب اگر اے بی سی کمپنی کا آڈٹ کرنا ہے تو اے بی سی کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم جو اپوائنٹ ہو رہی ہے اس میں ایک انگیجمنٹ پارٹنر ہوگا جو کہ انگیجمنٹ لیٹر سائن کرے گا. آڈیٹر ہی ہے وہ انگیجمنٹ لیٹر سائن کرے گا. اب آڈٹ پلان آڈٹ اسٹریٹجیز ساری اس نے انگیجمنٹ پارٹنر نہیں بنانی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, کوالٹی کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم فار دا ویری فرسٹ ٹائم آڈیٹر بننے جا رہی ہے اس ایک کمپنی کی, تو اس کے لیے جو آڈٹ اسٹریٹجیز اور آڈٹ پلانز بنائے گئے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا باقی کے پارٹنرز کے ساتھ بھی, اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے باقی کے پارٹنرز کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا.
اور اگر کوئی سینئرز ہیں یا مینیجرز ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے گا، تاکہ فور دا ویری فرسٹ ٹائم ہم جس کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے جو آڈٹ اسٹریٹجیز بنے اور جو آڈٹ پلانز بنے وہ بہترین ہو اور صحیح ہم ان سے ریزلٹس لے سکیں. فالو کیا؟ تو انیشیل انگیجمنٹ کی صورت میں، انیشیل آڈٹ انگیجمنٹ کی صورت میں یہ کچھ مزید باتیں ہوتی ہیں جن کو کنسیڈر کرتا ہے آڈیٹر ڈیورنگ اٹس پلاننگ. اچھا جی، خاصی حد تک باتیں ہو چکی پلاننگ کے بارے میں آڈٹ پلان کے ریفرنس میں. اب ہم ایک مزید ڈیٹیل کی طرف جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کچھ ایگزامپلس کو، کچھ ایسے میٹرز کو جو کہ آڈیٹر میں کنسیڈر ان اسٹیبلشنگ دا اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی. اب یہ والی بات اسٹوڈینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی ہونے جا رہی ہے، کہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو اس آڈٹ کلائنٹ کے لیے اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنانی ہے اس میں ہم نے جن میٹرز کو کنسیڈر کرنا ہے وہ کون کون سے ہوں گے. تو اس میں اگزامپل کے طور پر ہم 3 ایریاز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس وقت. نمبر 1 اسکوپ آف دا آڈٹ انگیجمنٹ، نمبر 2 رپورٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ نمبر 3 ڈائریکشن آف دا آڈٹ. اب سب سے پہلے ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسکوپ آف دا آڈٹ انگیجمنٹ کو، کہ اسکوپ آف دا آڈٹ انگیجمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے دوران آڈیٹر کن کن میٹرز کو کنسیڈر کرے گا. اسکوپ آف دا آڈٹ انگیجمنٹ کو اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے آڈیٹر. اب اس کے بارے میں جب اس نے آڈٹ اسٹریٹجی بنانی ہے تو آڈٹ اسٹریٹجی بناتے وقت وہ کون کون سے میٹرز کنسیڈر کرنے جا رہا. نمبر 1 دا فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک. فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے جس فریم ورک کے تحت فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی اور پریزنٹ کرنی ہے. ہم جو فالو کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ جو ہے اس کا کانسیپچل فریم ورک ہے، جس کے اندر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے آبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں، اس کی انڈر لائنگ ایزمپشنز بتائی گئی ہیں، ایلیمنٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بتائے گئے ہیں، ان کو ریکگنائز کرنے کا، ان کو میجر کرنے کی بیسز اور کرائٹیریا بتائے گئے ہیں، اور کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کیا ہوں گی. سو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس فریم ورک کے تحت بنائی جائیں گی اس کو کنسیڈر کرے گا اپنی آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران، کیونکہ اس نے اب دیکھنا ہے کہ جو آڈٹ انگیجمنٹ کا اسکوپ ڈٹرمن کرنا ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں جن کو وہ آڈٹ کرنے جا رہا ہے کیا وہ اکاؤنٹنگ فریم ورک کے مطابق بنائی گئی ہیں یا نہیں، لہذا وہ اس کو کنسیڈر کرے گا. نمبر 2 انڈسٹری اسپیسیفک رپورٹنگ ریکوائرمنٹس. بعض صورتوں میں کچھ کمپنیز کو جس انڈسٹری سے وہ ریلیٹ کرتی ہیں ان کی ریگولیشنز کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس رپورٹ کرنا ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بینکس. اب بینکس کو پروڈینشیل ریگولیشنز کے مطابق اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کرنا ہوتی ہیں. اب ان ریکوائرمنٹس کو بھی کنسیڈر کرے گا آڈیٹر وائل پریپیئرنگ آڈٹ اسٹریٹجی. وہ آڈٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے وقت آڈیٹر ہر طرح کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کو خاطر میں لائے گا، کنسیڈر کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ کمز دا ایکسپیکٹڈ آڈٹ کوریج. اب کون کون سے کمپونیٹس ہیں جس کو اس نے کور کرنا؟ وہ جو بھی
کمپوننٹس ہیں, برانچز ہیں, سیگمنٹس ہیں, سبسیڈری کمپنیز ہیں, جو بھی ایکسپیکٹڈ کمپوننٹس ہیں ان کی کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا اسکوپ ڈٹرمن ہو رہا ہے, اور اس اسکوپ کے لیے آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, لہذا کنسیڈر کرے گا. نیکسٹ کمز دا نیچر آف دا کنٹرول ریلیشن شپس بٹوین اے پیرنٹ اینڈ اٹس کمپوننٹس. کہ اب وہ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر ہیں جن کا آڈٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ نیچر آف کنٹرول کیا ہے جی؟ کیا یہ ووٹنگ رائٹس کے ذریعے سے کنٹرول ہے؟ کیا میکسیمم ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنے کے ذریعے سے کنٹرول ہے؟ کیا یہ کنٹرول جو اسٹیبلش ہوا ہے یہ کسی اسٹیچیوٹ کے ذریعے سے کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے یا کسی کووننٹ کے ذریعے سے کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے, کسی کانٹریکٹ کے ذریعے سے کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے؟ اس چیز کو بھی خاطر میں لائے گا. اب آڈٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, لہذا یہ چیزیں آڈیٹر دیکھ رہا ہے. نیکسٹ کمز the extent to which the components are audited by other auditors. اب دیکھیں نا, وہ جو کمپوننٹس ہیں لائک سبسیڈری کمپنی ہے, اس کو کوئی اور آڈیٹر اگر آڈٹ کر رہا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, لہذا یہ بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. پھر بات آتی ہے the nature of the business segments to be audited. اب وہ جو بزنس سیگمنٹس جن کو آڈٹ کرنا ہے وہ کس نیچر کے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. نیکسٹ دا رپورٹنگ کرنسی ٹو بی یوزڈ. کیا پاک روپیز ہی صرف استعمال ہو رہے ہیں یا کوئی اور کرنسی ہے جس میں رپورٹ کیا جانا ہے؟ لائک بعض اوقات بیرون ملک کی سبسیڈریز ہیں, اب ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ پاک روپیز میں تو نہیں ہوگی, یا بذات خود آپ کی اینٹی جو ہے اس میں جو سبسیڈریز بیرون ملک کی ہیں, فورن اینٹیز ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کر کے پاک روپی میں پھر پریزنٹ کرنا. تو بہرحال اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ رپورٹنگ کرنسی کیا ہوگی. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے the need for a statutory audit of stand-alone financial statements in addition to an audit for consolidation purposes. اب scope of audit engagement کے لیول پر آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم تو کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا یہاں پر کوئی اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ اس پیرنٹ کمپنی کی الگ سے بھی آڈٹ کی جانی چاہیے؟ اس چیز کو بھی خاطر میں لائیں گے. نیکسٹ کمز دا کوآرڈینیشن آف دا ایکسپیکٹڈ کوریج اینڈ ٹائمنگ آف دا آڈٹ ورک ود اینی ریویو آف انٹرم فائنینشیل انفارمیشن and the effect on the audit of the information obtained during such reviews. کوئی انٹرم اگر رپورٹنگ ہوگی تو اس کا ریویو اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے فائنل کے اوپر, اس چیز کو بھی خاطر میں لائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ the discussion of matters that may affect the audit with firm personnel responsible for performing other services to the entity. اب بات ہو رہی ہے scope of audit engagement کے ریفرنس میں. اب یہاں پر آپ جس آڈٹ فرم کے پارٹنر ہیں, آپ تو انگیجمنٹ پارٹنر ہے نا, آپ نے انگیجمنٹ لیٹر سائن کیا ہوا ہے, آپ ہی کی آڈٹ فرم کے کوئی اور صاحب اگر کوئی اور سروسز پرفارم کر رہے ہیں اس اینٹی کے لیے تو آپ وہاں پر مختلف میٹرز کو ڈسکس کر لیں گے آپس میں تاکہ اسٹریٹجی جو بنائی جائے وہ کلیش میں نہ آئے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے the availability of client personnel and data. اب یہاں پر آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے وقت
ہمیں بہرحال یہ بھی خاطر میں لانا ہوگا کہ آڈٹ کلائنٹ کے پرسونل اویلیبل ہیں ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے, اور وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ اویلیبل ہوگا ہمیں, جس پر بیس کر کے ہم نے آڈٹ پروسیجرز اپلائی کرنے اور سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے. سو جی یہ وہ ڈفرینٹ میٹرز تھے جو کہ ہم آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران کنسیڈر کرتے ہیں. کس اسٹیج پر؟ اسکوپ آف آڈٹ انگیجمنٹ کے ریفرنس میں. اب نیکسٹ ایک اور ہم جو دوسری اگزامپل لے رہے ہیں ان پہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن باتوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. وہ بات ہے رپورٹنگ آبجیکٹیوز کے ریفرنس میں, جس میں ٹائمنگ آف دا آڈٹ اینڈ نیچر آف دا کمیونیکیشنز جو اس کلائنٹ کے ساتھ کرنی ہے ان کی بھی بات آ جائے گی. تو اس میں آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران جن میٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1, دا اینٹیز ٹائم ٹیبل فار رپورٹنگ, کہ اینٹی نے کیا ہمیں ٹائم ٹیبل دیا رپورٹنگ کا, انٹرم یا فائنل اسٹیج پر رپورٹنگ ہوگی, اس کے مطابق ہم اسٹریٹجی بنائیں گے. نیکسٹ, دا آرگنائزیشن آف میٹنگز ود مینجمنٹ and those charged with governance to discuss the nature, timing and extent of the audit work. اب ہم نے audit work کی nature, timing and extent جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے, لہذا اس چیز کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے audit strategy میں. Next point comes the discussion with management and those charged with governance regarding the expected type and timing of reports to be issued and other communications. اس میں written اور oral دونوں طرح کی communications آ جایا کرتی ہیں, ان کی نیچر اور اس کی ٹائمنگ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا یاد رہے کہ جب کمیونیکیشن کی بات آتی ہے تو اس میں مینجمنٹ لیٹر سے متعلق جو باتیں وہ بھی آ جایا کرتی ہیں. مینجمنٹ لیٹر کے بارے میں بڑا مختصر سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنل کنٹرول ویکنیسز ہوتی ہیں وہ آڈیٹر نے کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہیں مینجمنٹ کو کہ جی ہم نے آڈٹ کے دوران جو ٹیسٹ آف کنٹرولز لگائے تھے وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی یہ انٹرنل کنٹرول ویکنیسز ہیں, لہذا ہم آپ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. وہ انٹرنل کنٹرول ویکنیسز جس ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں آڈٹ کلائنٹ کو وہ مینجمنٹ لیٹر کہلاتا ہے. تو وہ جو کمیونیکیشنز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران. نیکسٹ کمس دا ڈسکشن ود مینجمنٹ ریگارڈنگ دا ایکسپیکٹڈ کمیونیکیشنز آن دا اسٹیٹس آف آڈٹ ورک تھرو دا انگیجمنٹ اینڈ دا ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبلز ریزلٹنگ فرام دا آڈٹ پروسیجرز. اب وہ آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے آڈٹ ورک کے ذریعے سے جو نتائج نکل رہے ہیں ان کی کمیونیکیشنز جو ان کو کی جائیں گی اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیکسٹ کمز دا ایکسپیکٹڈ نیچر اینڈ ٹائمنگ آف کمیونیکیشنز among engagement team members including the nature and timing of team meetings and timing of the review of work performed. اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیم ممبرس کے ساتھ کمیونیکیشن کی. اس نے جو اپنی ٹیم کے ساتھ آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشنز کرنی ہے ان کی نیچر اور ٹائمنگ کیا ہوں گی اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. ان کے ریویوز کب کب ہوں گے ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. while preparing, while developing audit strategies. Next point is whether there are any other expected communications with third parties. اب یہاں پر تھرڈ پارٹیز کے ساتھ کمیونیکیشن کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ تھرڈ پارٹیز کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے
یہ اسٹیچوٹری بھی ہو سکتی ہیں اور کنفرمیشن کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. یاد ہے وہ جو ڈیٹرز کے ساتھ کنفرمیشن کے لیے کمیونیکیشن کی اور جو بینکس کے ساتھ کی. تو ہر طرح کی جو کمیونیکیشنز ہیں ان کی ٹائمنگز ہیں, ان کی نیچر ہیں, ان سب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے while developing audit strategy. اب جی اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں ڈائریکشن آف دی آڈٹ کے ریفرنس میں. اب یہاں پر جن میٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انہیں بالترتیب دیکھ لیتے ہیں. ڈائریکشنز کی جب بھی بات آئے گی اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ ڈائریکشنز آڈیٹر کی طرف سے جو اس کی آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کو دی جا رہی ہیں. انسٹرکشنز, ڈائریکشنز کہ کس طرح سے آپ نے آڈٹ کو لے کر چلنا, کس طرح سے آپ نے آڈٹ ایویڈنس تلاش کرنے جن سے ہمیں ریزنیبل ایشورنس مل رہی ہو. تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو میٹیریلٹی کہ وہ ڈائریکشنز جو ہیں میٹیریلٹی کے حوالے سے ہونی چاہیے, ٹالریبل ایرر کے ریفرنس میں ہونی چاہیے. ٹالریبل ایرر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈائریکشنز دینی چاہیے آپ کو کہ جی یہ ہمارا ٹالریبل ایرر ہے, لہذا ہم آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں یہ. تو اس کے بارے میں آڈٹ اسٹریٹجی جب آپ بنا رہے ہوں گے تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارا ٹالریبل ایرر آڈٹ میٹیریلٹی کیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از سیٹنگ میٹیریلٹی فار پلاننگ پرپزز. ہم نے پلاننگ کے لیے جو میٹیریلٹی سیٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے. ایک تو ٹالریبل ایرر کہ جو ہم آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں کہتے ہیں, اور دوسرا ہے میٹیریلٹی ود ریفرنس ٹو دا پلاننگ, اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. دین کمس سیٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ میٹیریلٹی فار آڈیٹرز آف کمپونیٹس. ہم جو کمپونیٹس کے آڈیٹرز ہیں, سبسیڈری کمپنیز کے جو آڈیٹرز ہیں, ان کے لیے بھی ہم میٹیریلٹی کو سیٹ کرتے اور ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس بات کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے while developing audit strategy. Next comes reconsidering materiality as audit procedures are performed during the course of the audit. ہم نے audit procedures اپنائے during the course of the audit, اور ان audit procedures سے ہمیں جو results ملیں گے تو ان results پر بیس کر کے اگر ہم میٹیریلٹی کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں تو ہماری آڈٹ اسٹریٹجیز کیا ہونا چاہیے. لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھ کر آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جائیں گی. نیکسٹ کمس آئیڈینٹیفائی دا میٹیریل کمپونیٹس اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز. آڈٹ اسٹریٹجی بناتے وقت ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ سگنیفیکینٹ اکاؤنٹ بیلنسز کون سے ہیں اور اہم کمپوننٹس کون سے ہیں, تاکہ ان کے اوپر ہم اکارڈنگلی ریسورسز کو ڈپلوائے کریں. ڈپلائمنٹ آف ریسورسز کی بات کی تھی نا ہم نے آڈٹ اسٹریٹجی کے اندر, وہ یہ والی بات ہے کہ اس لیول پر ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کمس آڈٹ ایریاز where there is a higher risk of material misstatements. ہمیں ان آڈٹ ایریاز کو کنسیڈر کرنا ہوگا جہاں پر ہائی رسک موجود ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہائی رسک ایریاز ہیں. اب وہاں پر بھی ہم نے ڈپلائمنٹ کے وقت بات کی تھی کہ جب ہم نے ریسورسز ڈپلوائے کرنے ہیں تو اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے آڈٹ اسٹریٹجی میں. وہ والی بات بھی یہاں پر آ گئی کہ انہیں اب جب ہم نے ڈائریکشنز دینی ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائریکشنز دینی ہے. اب کیا ڈائریکشنز دینی ہے اسٹریٹجی کے اندر ہم اس کو کور کریں گے. نیکسٹ کمس
the impact of the assessed risk of material misstatement at the overall financial statement level on direction, supervision and review. وہ جو مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے رسک کو اسیس کیا تھا, اس رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی اسیسمنٹ کے نتیجے میں جو ڈائریکشنز میں تبدیلی آنی ہے, سپرویژن اینڈ ریویو میں تبدیلی آنی ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. فالو کر رہے ہیں نا پوائنٹس کو. نیکسٹ پوائنٹ کمز the selection of the engagement team and the assignment of the audit work to them. اس لیول پر ڈائریکشنز تو نہیں دینی ہے نا ہم نے, کہ ہم نے وہ جو انگیجمنٹ ٹیم سلیکٹ کی ہے اس میں کون کون لوگ موجود ہیں, سینئرز, جونیئرز, سیمی سینئرز وغیرہ, کوئی ایکسپرٹس. اب اس کے مطابق ان کو انسٹرکشنز دینی ہے. لہذا وہ جو ڈائریکشنز آڈٹ کی ہم نے دینی ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے ہم جو آڈٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کس طرح کی سلیکٹ کی گئی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از انگیجمنٹ بجٹنگ, جس میں کہ ٹائم بجٹنگ بھی شامل ہے. اب ہائی رسک ایریا پر کیا انگیجمنٹ بجٹنگ موجود ہے, کتنے بندے بھیجنے ہیں, کتنا ٹائم لگانا ہے, کتنی کاسٹ انکر ہوئے گی. لہذا یہ بھی ہماری آڈٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا کہ ہم کنسیڈر کریں کہ ہائی رسک ایریا پر ہماری انگیجمنٹ بجٹنگ کیا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, وہ ہے جی کہ the manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence. اب questioning mind کے ساتھ اور professional skepticism کے ساتھ اس آڈٹ ٹیم ممبرس کو آڈٹ پروسیجرز پرفارم کرنے ہوں گے. لہذا اس چیز کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ کس حد تک انہیں اس کے بارے میں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. نیکسٹ کمز the results of previous audits that involved evaluating the operating effectiveness of internal control. اب یہ وہ والی بات ہے کہ previous audit سے ہمیں جو انٹرنل کنٹرول کی افیکٹونیس کے بارے میں معلومات ملی, اور پھر اگر وہ ویک تھے تو ہم نے مینجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے مینجمنٹ کو انفارم کیا, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ مینجمنٹ نے کیا اس کے اوپر سٹیپس لیے. اس مینجمنٹ لیٹر کو, وہ جو پچھلے سال ہم نے بھیجا تھا, کس لیول پر کنسیڈر کیا گیا, اس کے مطابق اب آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جائے گی. نیکسٹ کمز ایویڈینس آف مینجمنٹس کمٹمنٹ ٹو دا ڈیزائن اینڈ آپریشن آف ساؤنڈ انٹرنل کنٹرول. اب مینجمنٹ کس حد تک کمیٹڈ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا, ایک ساؤنڈ انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران میں اس پوائنٹ کو کنسیڈر کیا جائے گا. نیکسٹ کمز والیوم آف ٹرانزیکشنز which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control. اب دیکھیں نا, ڈائریکشنز کی بات کی جا رہی ہے کہ آڈیٹر نے جو اپنی آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کو ڈائریکشنز دینی ہے کہ وہ آڈٹ پروسیجرز یہ والے اپنائیں, وہاں پر آڈیٹر والیوم آف ٹرانزیکشنز کو دیکھے گا کہ کیا اتنے والیوم آف ٹرانزیکشن کی موجودگی میں ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے جو آڈٹ ایویڈنس حاصل ہو رہے ہیں وہ کافی ہے, یا ہمیں
ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی طرف جانا پڑے گا. لہذا والیوم آف ٹرانزیکشن آف دا آڈیٹ کلائنٹ میٹر کرتا ہے, اس کے مطابق پھر آڈیٹ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از importance attached to internal control throughout the entity to the successful operation of the business. کہ انٹرنل کنٹرول کو کیا امپورٹینس دی جاتی ہے throughout the entity. اب آپ جو آڈٹ کر رہے ہیں اس میں آپ انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, انٹرنل کنٹرول پروسیجرز دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہیں, اور کیا آڈٹ کنٹرول آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے یا نہیں. وہاں پر وہ کنٹرول آبجیکٹو کا پورا ہونا اور کنٹرول پروسیجرز کا درست اپنایا جانا, یہ آپ انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا اس جگہ پر اس کو کنسیڈر کرنا, لائک آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران اس پوائنٹ کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ کمز significant business developments affecting the entity. اب اس پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کرنا کہ کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن, کوئی بزنس پروسیسز کی چینج, کوئی مرجرز, کوئی ایکوزیشنز. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. کوئی مینجمنٹ کے لیول پر چینج. اب ان چیزوں کی موجودگی میں آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو بزنس کو افیکٹ کر رہی ہیں تو آڈٹ اسٹریٹجی اکارڈنگلی بنائی جائے گی. نیکسٹ کمز سگنیفیکینٹ انڈسٹری ڈیولپمنٹس. انڈسٹری نے کوئی نئی ریگولیشنز نکال دیں. اب جی اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا جو بزنس ہوگا, جو کمپنی ہوگی, وہ فلانی ڈیٹ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کلوز کریں گے, ان کی بیلنس شیٹ ڈیٹ یہ ہوگی. اس طرح کی ریگولیشنز موجود ہیں. کوئی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کی تبدیلی. اب یہاں پر انڈسٹری سے متعلق جو بھی بات چیت ہوگی اس کو آپ ڈائریکشنز کے اندر کور کریں گے. آپ اپنے آڈٹ سٹاف کو, آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کو جب انسٹرکشنز دینے جا رہے ہیں, ان کے لیے جو آڈٹ اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں وہاں پر اس چیز کو خاطر میں لائیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں انڈسٹری سے متعلق جو اس کمپنی کو افیکٹ کریں, تاکہ آپ کی آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم وہاں پر زیادہ ویجیلنٹ ہو اور اکارڈنگلی پروسیجرز اپنائے. نیکسٹ پوائنٹ از significant changes in the financial reporting framework. جیسا کہ نئے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس آ گئے, یا فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس یا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں ان میں کوئی تبدیلیاں رونما ہو گئیں. اب ایسی صورت میں آپ کو اپنی آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کے لیے ایسی ڈائریکشنز دینی ہوں گی تاکہ یہ تمام تبدیلیاں بھی جو ہیں ان پر آپ کا آڈٹ سٹاف جو ہے وہ پراپرلی پروسیجرز لگا رہا ہو, ان کی پراپر اپلیکیشنز دیکھ رہا ہو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ تبدیل شدہ ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی جا رہی ہیں یا نہیں. لہذا آڈٹ اسٹریٹجی میں آپ کو اس چیز کو بھی خاطر میں لانا ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ از وچ از دا لاسٹ پوائنٹ آف اٹ کہ ادر سگنیفیکینٹ ریلیونٹ ڈیولپمنٹس جو کہ فار ایگزامپل لیگل انوائرمنٹس میں تبدیلی لے کر آ رہی ہیں اور الٹیمیٹلی اینٹی کو افیکٹ کر رہی ہیں. کوئی انوائرمنٹل پولوشن کے ریفرنس میں اگر
کوئی تبدیلیاں آئی ہیں لا کے اندر اور وہ ہمارے آڈٹ کلائنٹ کے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہوں گی, تو ہماری آڈٹ اسٹریٹجی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اس چیز کو بھی آپ خاطر میں لائیں گے. تو جناب یہ مختلف ہم نے ایگزامپلس دیکھی جس میں کہ ہم نے بے شمار میٹرز کو کنسیڈر کیا while developing overall audit strategy. So ہم جو کچھ سیکھ چکے آڈٹ پلاننگ کے ریفرنس میں, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آڈیٹر کبھی بھی آڈٹ پرفارم نہیں کرے گا until unless کہ اس نے اس کو پراپرلی پلان نہ کیا ہو. اور اس پراپر پلاننگ میں دو چیزیں ہیں, ایک اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی اور دوسرا آڈٹ پلان. اسٹریٹجی میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری اسٹریٹجی ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے, کس سے کیا کام لینا ہے, کس کو کہاں ڈپلوائے کرنا ہے, ہائی رسک ایریاز کون سے ہیں, زیادہ امپورٹینس کی حامل کون کون سی اکاؤنٹ بیلنسز اور کلاسز آف ٹرانزیکشنز ہیں, ان سے متعلق assertions کو کس طرح سے ویریفائی کرنا ہے. اور پھر آڈٹ پلان کے اندر ہم نے آڈٹ پروسیجرز کے بارے میں پلان بنانا کہ کون کون سے آڈٹ پروسیجرز اپنائے جائیں گے. رسک اسسمنٹ پروسیجرز, کنٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے پروسیجرز, ڈفرینٹ assertions ریگارڈنگ کلاسز آف ٹرانزیکشنز, اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز کے لیول پہ پروسیجرز. اور پھر اس کے لیے ہم آڈٹ پروگرام تیار کرتے ہیں, سیٹ آف انسٹرکشنز جو کہ ہم نے اپنے آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کو دینا ہوتی ہے تاکہ بڑا ایفیشینٹ اور افیکٹو قسم کا آڈٹ پرفارم ہو سکے. نہیں جی, دس واز آل اباؤٹ پلاننگ, دس از آل اباؤٹ آڈٹ پلاننگ. اب ہماری آخری بات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر, دیٹ ول بی اباؤٹ آڈیٹرز رپورٹ. کہ جی اتنی آڈیٹنگ ہو گئی, ہم کنکلوژنز ڈرا کر چکے, اب آڈیٹر نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ کس طرح کی ہوگی. تو جی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم آڈیٹرز رپورٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے. مجھے اجازت دیجیے.